اچھا سا ویڈیو بن رہی ہے، اسنیپ بھیج دیجیے لائیو فیس بعض دفعہ اسی مسجد جا کے سمجھنے پئی ساڈا بڑا کمال ہے، لیکن مسجد آن دی توفیق مالک دینا ہے، سارا کمال اسے دی ذات ہے۔ اس واسطے جتنی دیر دو آ کے گل شریف کی محفل ہوئے، میلاد کی محفل ہوئے، محرم کی محفل ہوئے، 11ویں شریف کی محفل ہوئے، کوئی محفل پاک ہوئے، اس محفل کے اتنے کیونکہ کسی دنیا دار کا ذکر نہیں ہوگا، صرف اور صرف رب دے یار کا ذکر ہوگا۔ اس کا ذکر انج سنیا کرو جنہیں امتی نو سننا چاہیے، ان کے تساں تکے میں اسی ساری دنیا دار ہاں، دنیا دے وچ رہ کے واحد ذریعہ ہے حضور کی محبت کا، جیڑا اللہ پاک نے واضح طور پہ فرمایا کہ یہ تواڈے واسطے عین ایمان ہے۔ حضور کی محبت کی یہ عین ایمان ہے، کہ جدو عین ایمان ہے تو پھر امتی دا حق بنتا ہے مصطفیٰ دی ذات تے بابا دے بلند درود پاک ایک مرتبہ پڑھ کے دسو صلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام محمد قبر دے وچ بھی کرنی، اس کے میدان محشر بھی کرنی۔ عشق احمد چاہیے حب مدینہ چاہیے، جو
مجھ کو مدینہ چاہیے اور مجھ کو عنبر مجھے کو رخسار محمد کا پسینہ چاہیے اللہ جل شانہ و اعظم شانہ ولا الہ غیرہ یحمل صلاۃ بعد بے شمار درود پاک امام الانبیاء حبیب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس دوتے اس کو بعد لائق سر تعظیم محترم المقام حضرات علماء کرام حفاظ نظام اور نعت خوانان شیریں زبان اور میرے معزز بزرگوں دوستوں عزیز نوجوان بھائیوں آج کی یہ محفل پاک بسلسلہ اصال ثواب مرحوم حاجی محمد افضل صاحب انہاں دی روح نو اصال ثواب کرن واسطے انہاں دے بچیاں نے عفت حیات اور مختار حسین حافظ صفدر انہاں نے اپنے والد دی روح نو اصال ثواب کرن واسطے حضور دے ذکر دا اہتمام کیتا ہے علماء بھی کثیر تعداد نال تشریف فرما نے نعت خان حضرات بھی تشریف فرما نے میں بھی تہاڈی خدمت دے وچ حاضر ہو گیا میرے تو قبل تلاوت نعت ہوئی ہے تھوڑا جہا وقت میں بھی تہاڈا قیمتی لینا ہے کیونکہ میں بھی حکم فرمایا نے ویسے میں جمعے والے دن بہت کم بیان کرنا کیونکہ جمعہ ہوندا ہے کہ چونکہ بھائی انصر حیات کلیکہ صاحب انہوں نے میں حکم فرمایا اور ساڑھے بڑے ہی مہربان پیر بھائی بھی حاجی احمد یار کلیکہ صاحب انہوں نے بھی حکم سی اللہ پاک نے وعدے دے مطابق حاضری نصیب فرمائی بڑیاں زیارتاں ہوئیں آج میں گفتگو کرنی ہے دعا دے حوالے نہ دو توجہ ہے جناب جیڑا میرا موضوع ہوئے گا میں اسے موضوع دے مطابق انشاءاللہ گفتگو کروں گا آج میرا موضوع ہے دعا کی موضوع ہے کیونکہ میں بھی مرحوم واسطے آیا دعا کرن تے تساں بھی کی کرن آئے ہو کچھ بولو میں نے ویسے دوستاں نے حکم فرمایا ہے بھائی کچھ پنجتن پاک دا ذکر بھی کرنا ہے ماں دے حوالے نال بھی ذکر کرنا ہے فرمائشاں سر متھے دے ہوتے اللہ انہاں سلامت رکھے لیکن میں ہمیشہ موضوع دے مطابق گفتگو کرنا تے موقع محل دی نسبت نال کیونکہ ان نہیں ملاد ہوئے تو پھر بندہ محرم شروع کر دے جو محرم ہوئے تو بندہ ملاد شروع کر دے کل شریف کی محفل ہے تے کل شریف جو ہوتے مرن والے واسطے کی ہوتا ہے نہیں بولتے رہنا ہے میں کوئی تقریر آج لانی والے کوئی بھی کرانی وقت تھوڑا ہے تو اس تھوڑے جے وقت میں چاہنا زیادہ گفتگو کر لیں تہاڈا بھی دل ہے نالے ختم تاں ہی ہونا جے میں کوئی جان چھوڑنی تہاڈی تے میں نے جو اسے واسطے بلایا نے حضور کے ذکر واسطے تے میں چاہنا تہاڈی زیادہ توجہ ہوئے گی تے انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے حضرات دی وقار بڑی توجہ گلاں ختم ہو گئی ہیں میں تقریر شروع کر دیتی ہے میں بھی آیا ہوں دعا واسطے تساں بھی کدے واسطے آئے ہو آج کل شریف جو تے میت مرحوم واسطے کی ہونا ہے دعا ساڑھے کو عرف عام کے اندر بندہ مر جائے توجہ ہے بندہ مر جائے کوئی مسلمان ساڑھے کو عرف عام کے اندر مسلمان ایک کردے نے انہیں غسل تے کفن دا انتظام کر کے جنازے دا اعلان ہوندہ ہے تے جا کے جنازہ پڑھیا جاندہ ہے تے جنازے دے متعلق امام الانبیاء حبیب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازہ دعائے جدو اسی جنازہ پڑھ لینے ہیں ساڑھے کو جڑے علماء حضرات نے عالم دین نے جڑے جنازہ پڑھاندے نے وہ کہندے نے صفحہ توڑ دے ہوتے میت واسطے کی کرو اچھی بولو کی کرو آج میرا موضوع کی ہے
میں چاہنا بھائی تمہیں گلاں یاد ہو جائیں، یہ بڑیاں ضروری نے۔ اے دعا ہے جس واسطے میں آیا، اے دعا ہے جس واسطے تس آئے ہو۔ عزیز و اقارب بھی تشریف فرما نے، سارے دوست احباب محلے دار کدے واسطے آئے نے؟ دعا واسطے ہے۔ ہن تھوڑی دیر تو بعد جدوں میری تقریر ختم ہونی ہے، ختم شریف ہونا ہے، تو ختم تو بعد کی ہونا ہے؟ دعا۔ ساڈے کول جنازے تو بعد بھی دعا ہوندی ہے، بھئی صفحہ توڑ دو تے میت واسطے کی کرو؟ دعا۔ اس تو بعد جدوں میت نو قبر دے وچ لایا جاندا ہے، اُتے مٹی پائی جاندی ہے، تے پھر کی کیتا جاندا ہے میت واسطے؟ ساڈے کول جدوں میت نو دفن کر کے لوگ گھر واپس آندے نے، کسے چوراہے وچ، کسے دارے دے اوتے، کسے بیٹھک دے اندر بیٹھ کے تے میت واسطے کی کیتا جاندا ہے؟ کسے پاسے ایک دن گزردا ہے، کسے پاسے 2 دناں تو بعد کل شریف ہوندا ہے، تے کل دے اوتے کی ہوندا ہے؟ اونچی بولنا ہے، کل دے اوتے کی ہوندا ہے؟ اگوں آ جائے جمعرات تے جمعرات دے اوتے میت واسطے کی ہوندا ہے؟ جمعہ آ جائے تے پھر میت واسطے کی ہوندا ہے؟ 10واں آ جائے تے میت واسطے کی ہوندا ہے؟ چہلم آ جائے تے میت واسطے کی ہوندا ہے؟ سال تو بعد برسی آ جائے تے پھر میت واسطے کی ہوندا ہے؟ ہن ویکھنا تے بھئی بندہ مردا ہے تے دعاواں شروع ہوندیاں نے، تے چہلم تک اودے واسطے ہر مسلمان بہ کے کی کردا ہے؟ ہن ویکھنا یہ وے بھئی کیا قرآن و حدیث وچ اس دعا دا کوئی جواز ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو سن اللہ واسطے کرنا چاہیے، اگر قرآن اور حدیث ادھا جواز نہ ہوئے تو سن بھی یہ ضد چھوڑ دینی چاہیے، دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اگر یہ میت نو دعا فائدہ نہ دے تو پھر بھی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اگر فائدہ دے یا قرآن و حدیث ادھا جواز ہوئے تو سانو یہ دعا اللہ واسطے کرنی چاہیے۔ ہن ویکھنا یہ بھئی اس دعا دا کوئی قرآن و حدیث جواز ہے یا نہیں؟ اور جڑی میں آیت تواڈے سامنے پڑھی ہے اودے وچ خالق کی فرماندا ہے؟ خالق فرماندا ہے کہ میں مومن دی پہچان بیان کیتی ہے۔ مومن دی کی کیتی ہے؟ پہچان بیان کیتی۔ یا اللہ مومن دی پہچان ہے کی؟ تو رب کائنات نے فرمایا یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ فرمایا مومن ہے یو جڑا اپنے تو پہلے واسطے بھی دعا کرتا ہے کہ آن والے واسطے بھی دعا کرتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ، اللہ نعرہ رسالت، بڑی توجہ۔ مومن دی پہچان اللہ نے قرآن میں بیان کی تھی کہ مومن دی پہچان یہ کہ وہ اپنے تو پہلے واسطے بھی دعا کرے گا تے آن والے واسطے بھی دعا کرے گا۔ یہ سوال شاہ جی چلو یہ تے گل ٹھیک ہے، اللہ نے مومن دی پہچان بیان کر دی قرآن میں کہ دعا مومن منگے گا، مومن تو علاوہ کوئی دعا مانگ سکتا حضرت جی وقت دوسری گل یہ ہوندی شاہ جی جنازہ جدو دعا ہے، حضور دا فرمان ہے جنازہ کی ہے دعا، تے شاہ جی جدو جنازہ ہو جاندہ ہے تو تساں بعد یہ دعا کیوں کر دے ہو؟ کیوں والا تے مطلب نہیں ہے تے نہ کیوں والا کوئی سوال ہے۔ آج کل یہ ضروری سمجھا جاندہ ہے جی جنازہ دعا ہے تے جدو ایک باری دعا ہوگی دوبارہ دعا دی کیڑی ضرورت ہے؟ اس دعا دا کوئی جواز ہے یا نہیں؟ آؤ حدیث نہ ہوئے سید قیامت تک ذمہ وار۔ توجہ ہے؟ میں رضا کرنا کہ اس دعا دا کی جواز ہے۔ سب تو پہلے تھے میں نے یہ دسو دعا کدے کل کیتی جاندی ہے؟ اللہ کول، کدے کولو؟ اللہ کول، سارے ان پتہ ہے دعا کدے کل کیتی جاندی؟ اللہ کولو۔ تے ساری زندگی سان مولویاں یہ دسے ہے جو منگنا ہے، جو منگنا ہے تو دعا کدے کول منگی جاندی؟ تے جے اسی اللہ کولو منگن لگ پے ہیں تو ہن آدھے بھئی ایک باری منگیا جے دوبارہ کیوں منگیا جے؟ گل یہ نہیں، دعا ایک ایسا عمل ہے جدے متعلق امام الانبیاء حبیب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعا هو العبادہ، دعا خود بہت بڑی عبادت ہے، الدعا مخصر عبادہ، دعا ہر عبادت کا مقصد ہے۔ جناب خلیفہ بلا فضل امیر المومنین ادا شناسائے مصطفیٰ سسر مصطفیٰ یار غار مصطفیٰ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے کہ جدو بندہ اللہ دی بارگاہ وچ بار بار دعا کرتا ہے مالک فرشتیاں دے سامنے نال کرتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ انہیں بغیر ویکھیا میرے کو دعا منگی ہے، میں اس نو جو مانگ رہا ہے وہ عطا کی جائے۔
دے نال عطا کیتا ہے۔ رہا سوال شاہ جی جنازے تو بعد دعا دی گل ہو رہی ہے تو تساں دوجیاں دعاواں دس رہے ہو۔ آؤ ویکھنے ہاں ساڈے کول سرگو تے یہ نیت کردے جنازے دی 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا اللہ واسطے درود حضور واسطے تے دعا حاضر اس تواڈے لڑاڑی بھی یہ نیت کردے اللہ راضی میں اے بول دے پے او بڑے سونے پہ لگدے اللہ تانوں خوش رکھے۔ یہ ساڈے کول یہ نیت کیتی جاندی ہے مسلمان یہ نیت کردے 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا اللہ واسطے درود حضور واسطے تے دعا حاضر اس ثنا اللہ واسطے پڑھی جاندی ہے درود تے پڑھیا جاندہ ہے جدو دعا دی واری آندی ہے چاہے مولوی صاحب نے تے چاہے پچھلے نے چاہے امام نے تے چاہے مقتدی ہے پڑھدا کیے اللہم اغفر لے حینا یہی پڑھ دے لو اللہم اغفر لے ادھا مانا تے یا اللہ سن زندیان بخش سن زندیان بخش بندہ مولوی صاحب دا موڑا ہلا کے پوچھ نہیں سکتا بہنے یہ نیت کرائی جے 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا اللہ واسطے درود حضور واسطے تے دعا حاضر ہے تے جدو دعا دی واری آئی پڑھ دے اپنے واسطے پہ ہو یا اللہ سان زندیان بخش و میتنا اس میت دی گل نہیں جتنے مر گئے انہاں ساریاں بخش و صغیرنا و کبیرنا انہاں دے چھوٹے گناہ بخش انہاں دے بڑے گناہ بخش و ذکرنا ساڑھے مردان بخش و انسانا ساڑھیاں عورتان بخش حاضر پوری دعا دے اندر ایک لفظ میت واسطے نہیں اسے وجہ تو تیرے تے میرے لاجپال نبی امام الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدو اذا صلیتم علی المیت جدو میت دے اتے جنازہ پڑھ چکو فاخلصوا لہ الدعا خالص دے واسطے دعائے مغفرت کی ساتھ پتہ چل گیا کہ میت واسطے اس وجہ تو دعا کرنے ہیں کیونکہ جنازے والی دعا دے بھی سارے شامل نے کہ حاضر میت واسطے جدو اسی جنازہ پڑھ لینے ہیں پھر دعا کرنے ہیں خالص اس میت واسطے لوگ کہنے ہیں شاہ جی چلو یہ تو ٹھیک ہے میت واسطے تو سن دعا کر لیں دو دعا اللہ کو منگنی چاہیے ساری زندگی مولوی آکھیا با اللہ کو منگو ہن اللہ کو منگن لگ میں اے آدن ہو ایک باری منگی جے دوبارہ نہ منگو اللہ نے پورے قرآن میں اندر اور مصطفیٰ کریم نے کسے اپنی زندگی دی کسے ایک جگہ دے ہوتے ایک موقع دے ہوتے بھی یہ نہیں فرمایا کہ دعا نہ منگیا دے بلکہ میری سرکار نے تے حکم فرمایا ہے میری سرکار نے کی کیتا ہے حکم فرمایا ہے حضرات دی وقار وہ کہندے شاہ جی چلو یہ دعا تے ٹھیک ہے تو سب کو ایک نواں کام کر لیا میں کہ کیڑا جڑے قبر دے اوتے جدوں مٹی پائی جاندی تو سب قبر دے اوتے کھلو کے دعا کر دیو ادھا بھی کوئی حدیث جواب ہے یا نہیں میں آکھیا مولوی صاحب اتے کھلون دی گل تو کیا کرنا ہے میں تے بچ دی بھی حدیث بیان کر سکتا اتے کھلون دی گل کرنا ہے حدیث نہ ہوئے میں تے موارا مولا مشکل کشا مل کے کہہ دو سبحان اللہ جیڑی گل تساں سننی ہے میں وہ بھی آندی ہے میں وہ بھی جاننا لیکن میں آدھانوں میں دعا دے حوالے نال گل کرنی ہے جلدی جلدی میں مکا دوں مولا مشکل کشا شیر خدا تاجدار حل عطا منبع جود و صفا مل کے کہہ دو سبحان اللہ کون علی منبع ولایت علی نور علی نور دی تنویر علی اور مصطفیٰ دی ہو بہو تصویر علی سبحان اللہ کون علی ہے نائب نبی علی نبی کا پیار ہے علی نبی کے ورثان دین کی بہار ہے وہ امین ہے
والدہ فاطمہ بنت اسد امام الانبیاء دے سامنے جدو بی بی پاک دا انتقال ہویا ہے مولا مشکل کشا دی والدہ دا امام الانبیاء نے فرمایا او میرے نال پیار کرن والے ہو آج علی دی ماں نہیں میں محمد دی ماں دا انتقال ہویا ہے اے او پاک بی بی ہے جنہیں ساری زندگی مصطفیٰ دی پرورش کی ہے اور اتنا پیار کیتا ہے اتنا اپنی اولاد نال پیار نہیں کیتا جتنا رب دے یار نال پیار کیتا ہے اے او پاک بی بی جدو آپ دا انتقال ہویا ہے میری سرکار نے فرمایا آج علی دی ماں نہیں میں محمد دی ماں دا انتقال ہویا ہے آؤ میرے کلمہ پڑھن والے ہو میری ماں دا جنازہ تیار ہے آپ کے نماز جنازہ میرے شامل ہو جاؤ جناب سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں جدو سرکار نے جنازہ پڑھا لیا چار تکبیراں دے نال جنازہ ہویا ہے امام الانبیاء نے اللہ دی بارگاہ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے جدو قبر دے وچ اتارن لگے نے سرکار نے فرمایا ٹھہر جاؤ سرکار قبر دے وچ خود اتر گئے لیٹ کے اللہ دی بارگاہ دے وچ ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے اے میرے سونے اللہ آج علی دی ماں نہیں میں محمد دی ماں قبر دے وچ آ رہی ہے میری ماں نو عذاب قبر تو محفوظ فرما لے حضرت علی وقار جو امام الانبیاء نے فرمایا اے میرے پروردگار میری ماں نو عذاب قبر تو محفوظ فرما لے صحابہ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی ہے وہ دعا دے چہرے والا ہے جڑا تو عمل پیا کرنا ہے اے ساری امت واسطے سمجھ کے کیا قبر کے اندر دعا ہو سکتی ہے یا نہیں میری سرکار نے فرمایا باری بال ہو گئے کہ قیامت تک مرن لانگ کر رہے والے ہر ویلے دعا ہو سکتی ہے حضرت سرکار میری سرکار نے قبر دے وچ اتر کے دعا کی یہ سوال شاہ جی دعا تے ٹھیک ہے دعا تو منگتے ہو کیا دعا مرن تو بعد کسے منگی ہوئے تے قبر والے نوں کوئی فائدہ ملیا ہوئے یہ بھی کوئی ایسا عمل ہے یا کسی نبی نے کوئی دعا مرن والے واسطے کیتی ہوئے یاد رکھے جی دعا زندہ واسطے بھی کیتی جاندی دعا مرن والے واسطے بھی کیتی جاندی دعا بیمار واسطے بھی کیتی جاندی دعا تندرست واسطے بھی کیتی جاندی دعا کاروبار واسطے بھی کیتی جاندی ہر ماں پتر واسطے کردی ہے پتر والدین واسطے کردا ہے پیر مرید واسطے کردا ہے مرید پیر واسطے کردا ہے استاد شاگرد واسطے دعا کردا ہے شاگرد استاد واسطے دعا کردا ہے امام مقتدیاں واسطے دعا کردا ہے مقتدی امام واسطے دعا کردے نے دعا ایک ایسا عمل ہے جس کو اللہ نے اپنی عبادت بنا لیا سبحان اللہ منع کی گئی نشاہ جی ٹھیک ہے دعا کو کیا نبی بھی کسے دعا کی تھی تو میں آکھیا 40,000 انبیاء دا باپ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیارے خلیل نے لیکن اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے نے ربنا اغفر لی یا اللہ میں نے بخش والدی میرے والدین نو بخش وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اور قیامت تک آن والے ہر مسلمان نو بخش اگر دعا فائدہ نہ دیتی ہوندی تے میرے مصطفیٰ نے ایک کدے بھی نہیں سی فرمانا حدیث نہ ہوئے سید موار امام الانبیاء نے فرمایا میری امت قبرہ میں جائے گی گناہ نال بری ہوئے گی جدو اٹھائی جائے گی تے گناہ تو پاک تے صاف ہو جائے گی صحابہ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی سنیا قبر وچ بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا روزہ نہیں رکھ سکتا حج نہیں کر سکتا زکات نہیں دے سکتا صدقہ و خیرات نہیں کر سکتا پھر کنے بندہ قبر وچ جائے گا گناہ نال بھریا ہوئے گا اٹھایا جائے گا گناہ تو پاک تے صاف ہو جائے گا انی وجہ کی ہے امام الانبیاء نے فرمایا جب میری امت کا کوئی مومن مرے گا قبر وچ گناہ نال بھریا جائے گا لیکن اٹھایا جائے گا گناہ تو پاک تے صاف ہوئے گا اسی وجہ ہے کہ انہیں اپنے بھی انہیں واسطے دعا کرن گے انہیں رشتہ دار بھی دعا کرن گے اور ہر نمازی مرن والے واسطے دعا کرن گے اور میں جنہیں دی دعا قبول کر کے مرن والے دی بخشش فرماندا رہاں گا اور یہ جدو قیامت والے دن اٹھائے جان گے پاک سے صاف ہو جان گے اسی وجہ تو میری
سرکار نے فرمایا اللہ نے قیامت والے دن میری امت کا حساب سب کو پہلے رکھے. قیامت والے دن جی میں حساب پہلے رکھے یہ سب تو پہلا امت جنت دے وچ بھی یہی جائے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس واسطے دعا ضرور کیتا کرو کیونکہ ہو سکتا ہے تو آگی دعا قبول نہ ہوئے تے سنن والے دی آمین قبول ہو جائے. تے یہ بھی فائدہ دیتی ہے. یہ سوال شاہ جی چلو یہ تے گلاں ٹھیک نہیں تو صحیح دسو تو یہ جڑا تساں کل شریف والے دہاڑے کتنا مال متا ہوندا ہے لوگ بنا کے رکھ دینے فروٹ بھی تے ہر شے تے یہ سارا تساں جڑے کھا آپ مہندے ہو تے جڑے آپ دے ثواب قبر وچ میت نوں پہنچے یہ جڑے کتھوں طریقہ کڈیا میں آکھیا یہ کتھوں دنیا تو نہیں کڈیا یہ سرکار دی حدیث چوں کڈیا. حدیث نہ ہوے سید بار جڑے یہ طریقہ کیویں سن سمجھ نہیں آئی کھاندے آپ ہو آدھو ثواب میت نوں پہنچ گیا. توجہ ہے تہاڈی؟ جی 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 سبحان اللہ. توجہ رکھیں گل بڑی اہم میں شروع کر دیتی ہے سنو گے ایمان تازہ ہو جائے گا. ایسان لوگ اکثر کہیں میرے مجاہ جی کھا پی آپ جان جو تا دو ثواب قبر وچ پہنچ گئے یہ جنے کیویں پہنچدا ہے میں آکھیا انجے پہنچدا ہے جویں قربانی دا ثواب پہنچدا ہے. میں آکھیا کہ بزرگاں دی قربانی کیتی جے انہاں کیا جی کئی باری میں آکھیا میں نے یہ دسو گوشت قبر تے رکھ ہوندے جنے نہیں میں آکھیا میت گوشت کھاندی ہے جنے نہیں میں آکھیا کھل رکھ کے ہوندے جنے نہیں تے جنے پھر میں آکھیا کون کھاندا ہے جنے سی آپ کھاندے ہیں محلے دار کھاندے ہیں تو میں آکھیا ثواب جنے وہ اپیورن پہنچ جاندا میں آکھیا جے گوشت کا ثواب پہنچ جاندا تو ساڈے فروٹ دا بھی ثواب پہنچ جاندا ہے. نہیں جنے یہ کیویں ہو سکتا ہے بندہ اتھوں پڑھے تے قبر وچ پہنچ جائے تساں لوگاں نے یہ دسیا کرو میت نوں رویا نہ کرو. میں کہا کیوں جنے تمہیں پتہ نہیں سرکار دی حدیث ہے میت نوں بندہ بہوں روئے تو قبر وچ عذاب پہنچتا ہے قبر وچ میت نوں عذاب ملتا ہے. میں کہ مولوی اس سوال وچ تیرا جواب ہو گیا کہ بندہ گھر روے تے قبر وچ عذاب پہنچ جاندا ہے تے گھر قرآن پڑھے تے قبر وچ ثواب کیوں نہیں پہنچ سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے دیکھو نا جی بندہ گھر روے تے عذاب تر جاندا ہے قبر وچ تے جے گھر قرآن پڑھے تے ثواب کیوں نہیں تردا. ثواب پہنچدا ہے. اگر ثواب نہ پہنچدا ہوندا تے میں نے یہ دسو سرکار نوں کسے قبیلے دا ڈر سی ہے جی ثواب نہ پہنچدا ہوندا تے سرکار نوں کسے خاندان دا ڈر سی. سرکار منع کر دیں اپنی امت کو خبردار میری امت بندہ مر جائے تے خبردار نہ دے واسطے دعا نہ فاتحہ نہ کوئی کھان پین. قول دا تعلق سرکار دی زبان دے نال ہے فعل دا تعلق عمل دے نال ہے. ایک قولی حدیث بھی ہے فعلی بھی حدیث ہے سرکار دا حکم بھی ہے سرکار نے کر کے بھی دکھایا ہے. حدیث نہ ہوئے میں ذمہ وار حضور دا ایک صحابی حاضر و عرض کی سنیا میں تجارت تک گیا تے ماں ٹر گئی ہے دنیا تو لوگاں دفن کر دیتا ہے کوئی ایسا عمل ہے جڑا میں کراں تے فائدہ میری ماں نوں قبر وچ پہنچے. اگر فائدہ نہ پہنچدا ہوندا تے حضور منع کر دیندے. میری سرکار نے فرمایا جا کسے چوراہے دے وچ پانی دا کنواں کھدوا دے ماں دے نام نال منسوب کر دے دنیا پانی پیندی رہے گی تیری ماں نوں ثواب ملدا رہے. جے پانی دا ثواب مل سکدا ہے تے قرآن دا ثواب نہیں مل سکدا. اے تساں صبح دا کلمہ پڑھیا درود شریف پڑھیا قرآن پاک پڑھے یہ سارے دا سارا عمل میت نوں پہنچدا ہے. اگر نہ پہنچدا ہوندا تو منع کر دے. حضور دا تے قول بھی ہے تے حضور دا فعل بھی. جنے فعل کیڑا ہے میں کہ بی بی پاک سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جدو دنیا کو گئیاں نے نا سرکار جدو بھی کوئی قربانی کرتے سن نال خدیجہ دیاں سہیلیاں جا کے کھانا پیش کرنا تے ایک بندے نے عرض کی سونیا بھئی یہ آپ بھی کھاندے ہو نال آپ سیدہ خدیجہ الکبریٰ دیاں سہیلیاں بھی تقسیم کر دو. انہی وجہ فرمایا گوشت او کھان گیاں ثواب میری خدیجہ نو قبر وچ ملدا ہے. سبحان اللہ. سرکار دا عمل بھی اگر عمل نہ ہوندا تے سرکار منع کر دیندے. رہا سوال میرے بزرگوں اور دوستو میں دعا دے حوالے نال کرنا گل دعا کرنی چاہیے. دعا ایک بہت بڑا عمل ہے. جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل و انصاف دا پیکر میرے مصطفیٰ دی مراد
جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے کہ جدو بندہ کوئی دعا کرتا ہے نا مالک فرشتوں کے سامنے ناز کرتا ہے اور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. جناب سیدنا عثمان غنی ذوالنورین اور مصطفیٰ کریم دا سب تو پیارا جناب سیدنا عثمان غنی فرماندے کہ جدو بندہ اللہ دی بارگاہ وچ دعا کرتا ہے نا تے مالک فرماندا ہے ملائکہ انہیں بغیر دیکھیاں دعا منگی میں اپنی رحمت دے نال دی دعا کو قبول کیتا ہے. جناب علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حل عطا منبع جود و سخا فرمانے جدو بندہ اللہ دی بارگاہ وچ دعا کرتا ہے تے مالک فرماندا ہے اندے واسطے دعا کرو ملائکہ یا اللہ اندے واسطے کی کریے فرمایا اندے واسطے استغفار کرو ہو سکتا ہے ایدی چھوٹی جی دعا بندے دا بڑا جا کام کرتا ہے. سبحان اللہ. پھر اس واسطے دعا کرنی چاہتی ہے. سوال کہ کسے زندہ نے دعا کیتی ہوئے تے مرن والے دا فائدہ ہوئے. مسند امام احمد بن حنبل دی روایت ایک بندہ جنت دے وچ اعلیٰ مقام تے گیا تے اس عرض کیتی ہے پروردگار عالم جنت دے وچ میں رہ کے نماز روزہ حج زکات نہیں کیتا یہ جنت دے وچ اعلیٰ مقام کیویں ملے ہے؟ اور میرے رب کا جواب سنو تیرا ایمان تازہ ہوتا ہے. حضرت وقال رب کائنات نے فرمایا ہے میرے بندے کی چاہنے عرض کی دیا اللہ جنت دے وچ تیرا اعلیٰ مقام تو عطا کیتا ہے ایک جس عمل کی وجہ تو کیتا ہے. خالق کائنات نے فرمایا اے میرے بندے جڑی دنیا تے اولاد چھوڑ کے آیا ہے آج انہیں نماز عصر پڑھ کے تیرے واسطے بلند درجے دی دعا کیتی ہے میں تیرے پتر دی دعا نو قبول کر کے تینوں جنت دے وچ اعلیٰ مقام عطا کر دیتا ہے. حضرت بکار ایک عام بندے دی دعا ہے تے پھر یاد رکھو ایک ہوندی ولی دی دعا ایک ہوندی ہے ولی دی دعا تے ایک ہوندی ہے نبی دی دعا تے ایک ہوندی ہے ماں دی دعا. یہ تینوں دعاواں اللہ قبول کردا ہے. حضرت وقار آؤ ولیاں دے وچوں اس ولی دی گل کرنے ہیں جدے چہرے والوں ویکھنا دی عبادت کون علی المرتضیٰ شیر خدا فرماندے اے روایت نہ ہوئے سید موار مولوی کے غیر مقلد جدہ نام ہے حضرت علامہ حافظ مشتاق احمد عباسی اس اپنی کتاب لکھی ہے اہل حدیث کتاب بھی میرے کو موجود ہے. اس نے رمضان المبارک دے فضائل و مناقب دے اندر ایک روایت لکھی ہے. وہ روایت لکھی ہے کہ مولا مشکل کشا شیر خدا تاجدار حل عطا منبع جود و سخا جدو آ رہے ہیں نا جنت البقیع دے قبرستان تے میری سرکار دا حکم مومن جدو قبرستان جائے تے کی کرے سلام کرے کی کرے سلام کرے. جنت البقیع دے وچ مولا مشکل کشا شیر خدا تاجدار حل عطا منبع جود و سخا آپ فرمانے ہیں جدو میں جنت البقیع دے قبرستان گیا جہاں کے میں سلام دیتا ہے مصطفیٰ دی سنت دے مطابق میں کیا ہے السلام علیکم یا جنت البقیع. ایک قبر دے وچوں آواز آئی ہے وعلیکم السلام یا علی. جدو قبر دے وچ جواب آیا ہے وعلیکم السلام یا علی میں
والدین میں پاک ہے ایک دعا میں والدین دے حوالے نال کرنی توجہ ہے تو کیونکہ میں بھائی صاحب نے احمد یار صاحب نے خود فرمایا اور یہ بڑی ضروری ہے والدین اللہ پاک نے دنیا جو تھے اپنے روپ دے وچ بھیجے اے جڑے اسی پیران اتنے سلام کرنے ہیں تے ہاتھ چومنے ہیں نا آج سید دی زبانی سنو میں سچی تے پکی گل کا کرنا اللہ دے گھر وچ کلو کے بندے نے انہیں نہیں جھوٹ بولنا چاہیے والدین کو اللہ نے بڑا مقام عطا کیا ہے فرمایا میری عبادت تو بعد اگر کوئی چیز واٹے تے لازم ہے تو والدین کی فرما پڑتا میری عبادت تو بعد کبھی غور کیتا ہے جب بچہ جدو پیدا ہوتا ہے تو بولنا شروع کرتا ہے بولن دے بارے چاہیے تھے بس سب تو پہلا بندہ بولے تے اس دا نام بولے جس پیدا کیتا ہے یہ گل ہے لیکن یہ الٹ ہوتا ہے بندہ جدو پیدا ہوتا ہے نا پیدا ہونے تو بعد وہ بولنا شروع کرتا ہے وہ رب دا نام نہیں لینا وہ ماں دا نام سارے نالوں پہلے کی دا نام لینا ہے ماں دا پھر اپنے باپ دا پھر اپنے اس تو بعد ان کلمہ یاد ہونا ہے پتہ نہیں کتنے عرصے بعد سب تو پہلا چاہے وہ مومن چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ مرتد ہے چاہے وہ منافق ہے چاہے وہ کسی بھی عقیدے نال تعلق رکھدا ہوئے بندہ پیدا ہوئے تو سارے نال پہلے نام کدا لیندا ہے ماں دا پھر کدا لیندا ہے باپ دا اللہ نے ان ہستیاں نو اتنا مقام دے کے بھیجا ہے نا بس ساری زندگی تو رب نو سجدہ کرتا رہو عبادت کرتا رہو تے شاید اتنا اللہ وہ قبول نہ کرے جتنی والدین دی ایک رات دی خدمت قبول کر دے حضرت بابا بھائی عبید مستامی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ 14 سال اللہ دی عبادت و ریاضت کی ہے ساری رات جا کے سارا دن 14 سال تو بعد جدو گھر واپس آئے نے نا تے ماں رات میں ستی سی بھائی عزیز آئے تے دروازہ کھولیا نا تے ماں نے سلام کیتا ماں نے جواب دیتا کہ بھائی عزیز ایک دروازہ بند کر دے بھائی عزیز اٹھے دروازہ بند کرن لگیا سوچیا کہ پتہ نہیں کیڑا ماں نے دروازہ آکیا بند کر سجا آکیا سی یا کبا آکیا تکیا تے ماں سوں گئی تکیا تے کی ہویا ماں سوں گئی ساری رات دروازہ کھول دیتے بند کر دے رہے پتہ نہیں کیڑے دروازے دا ماں نے حکم دیتا ہے جدو ساری رات گزری نا سہری دا ویلا ہویا ماں دی اکھ کھلی تے ماں نے کیا با یزید ستا نے اجے تک ستا نے عرض کی تھی ماں میں تے 14 سال اللہ نے وہ مقام نہیں عطا کیتا جڑا اس رات میں رب نے مقام جنہیں پترا ستا نے کیا ماں تو کیا دروازہ کر بند کر میں ساری رات سوچدہ گزر گئی ہے بکیڑے دروازے دا تو حکم دیتا ہے کدھر تیری حکم عدولی نہ ہو جائے تے اللہ نو اے ادا میری اتنی پسند آئی ہے بس 14 سال اس مصطفیٰ نے زیارت نہیں کی تھی اس رات تیرے قدمہ دے صدقے مصطفیٰ نے زیارت بھی کرنا اے ماں دی دعا دے حوالے نال میں گل پہ کرنا وہ تے بلیاں دے سردار دی دعا سی تے یاد رکھے جے والدین دعا کرنا کہ اللہ وہ دعا بھی رد ہے تے پھر والدین وچوں جڑا ماں دا مقام ہے دنیا کہندی نا ماں دا بہو مقام ہے میری سرکار نے فرمایا جتھے تیرے ماں دا مقام دا انتہا ہوندی ہے اتھو تیرے باپ دی ابتدا شروع ہوتی ہے اگر ماں جنت دا درمیانی دروازہ ہے تو دے اگے جڑا کفل لگیا ہے وہ تیرا باپ ہے وہ ادو تک کھل نہیں سکتا جدو تک تالا کھلنا نہیں تالے دی چابی نو تیرا باپ قرار دیتا گیا ہے اور باپ دا اے مقام ہے وہ ماں ساری زندگی دعا کر دی ہے تے او دیاں قبول ہونیاں نے تے پیو کدے دعا چکرے نا پتر واسطے اللہ اس دعا نو کدے رد ہی نہیں کرتا سرکار دی بارگاہ وچ صحابہ نے عرض کیتی سونیا ماں دا تے بڑا مقام ہے تے تساں باپ دی گل پہ کر دیو میری سرکار نے فرمایا ماں دا بڑا مقام ہے لیکن باپ نو اللہ پاک نے تیری ماں دا بھی سربراہ بنا کے دنیا سے آدھرا ماں کی گل کرنا ماں دی کتنی شان ہے ماں دا کتنا مقام ہے میں گل کر رہا پیاز مقام کی شورا ماں دیا
جاواں تے ماں دی دعا جدو اللہ دے نبی نے دیکھیا کہ اللہ نماز پہ پڑھ رہا ہے نماز کو فارغ ہوئے اللہ دے نبی عیسیٰ نے فرمایا السلام علیکم انہیں ہاتھ جوڑ کے کیا ہے وعلیکم السلام یا عیسیٰ بڑے حیران ہوئے آپ نے پوچھا تو میں نے کیویں جان رہا ہے کہ میں اللہ دا نبی عیسیٰ ہاں تینوں ملن واسطے آیا ہاں ہاتھ جوڑ کے عرض کردا ہے سنیا اگر سچی پوچھنا ہے تے اے میری ماں دی دعا دا اثر ہے اے میری ماں دی دعا دا اچھی بولو اے میری ماں دی دعا دا اثر ہے آپ نے فرمایا کہ تیری ماں دی دعا دا اثر ہے انہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کی سنیا میں ساری زندگی اپنی ماں دی خدمت کردا رہا میری ماں مجبور سی معذور سی اکھاں تو نبینی سی پیراں تو اپاہج سی ہتھاں تو مجبور سی معذور سی میں انہی خدمت کردا رہا ہاں جدوں موت دا ویلا قریب آیا ہے میری ماں نے اللہ دی بارگاہ دے وچ دو دعاواں کیتیاں نے پہلی دعا اے کیتی ہے اے میرے سونے اللہ میرے پتر نے میری خدمت دی وجہ تو تیری عبادت نہیں کیتی تے یا اللہ میں تیری بارگاہ وچ دعا کرنا وا تے میرے پتر نو ایسا مقام عبادت واسطے عطا کر جتھے شیطان نہ پہنچ سکدا ہوئے تے دوسری دعا میری ماں نے کیتی ہے اے میرے سونے اللہ میں تے جا رہی ہاں ساری زندگی میرے پتر نے میرا چہرہ ویکھیا ہے دوسری دعا اے کرنی کہ یا اللہ میرے پتر نو ادوں تک موت نہ دے جدوں تک تیرے نبی عیسیٰ دی زیارت نہ کر لے اسی وجہ تو جی کہتے عظمتاں کی سنا ماں دیاں تار دیاں دعاواں ماں دیاں عظمتاں کی سنا حضرات نے وقت یہ دعا ہوندی لیکن میں پہلے عرض کیتا ہے سب تو بڑا مرشد تواڈے والدین نے اور باپ دا اے مقام ہے تو ماں دا مقام ویکھیا ہے کہ ماں دے قدماں تھلے جنت ہے تو باپ دا مقام نہیں سنا میری سرکار نے فرمایا ایک بزرگ ہو جانا جنہاں نو تو نظر انداز کر دینا جنہاں بھی کہنا ہے بابا تساں بزرگ ہو گئے ہوئے تہاڈا دور نہیں ہے یہ نواں دور ہے تے جنہاں نو تو نظر انداز کر دینا ہے دوستاں دی خاطر جنہاں دی گل نہ سندا وہ والدین خدا دے روپ دے وچ نے اور یاد رکھی والدین دا حکم میرے رب دا حکم ہے اگر رب دا حکم نہ ہوتا تو میری سرکار نے فرمایا کہ یاد رکھی جدو جن کوئی باپ بلائے نا تو نفلی عبادت پہ کر دو میں چاہے نماز پہ پڑھ دو میں نفلی تو پھر تینوں باپ بلائے تو یاد رکھی وہ نماز چھڑ نہیں باپ کی گل مراد نہ کریں اس کی وجہ کی اس کی وجہ ایسی کہ سرکار نے فرمایا جتنا اللہ نے اپنی عبادت نال پیار نہیں جتنا والدین دی خدمت دے وچ بندے نالوں پیار کرتا پہلا مرشد والدین دے وچوں باپ سرکار نے فرمایا اگر کسی نے حج مقبول جتنا ثواب لینا ہوئے تو سویرے اپنے پیو دے چہرے کی زیارت کر لے وہ ان سمجھے جنہیں حج مقبول جتنا ثواب ہوئے یہ گلاں تے تساں مولویاں کولوں سنتے رہندے ہو لیکن سمجھو میں شاید کسی عام بندے دی گل ہے یہ اس نبی دی گل ہے جدی زبان تو یا حدیث نکلتی ہے یا اللہ کا قرآن نکلتا ہے تو سمجھنا کہ میں حافظ بن گیا میں قاری بن گیا میں حاجی بن گیا میں سخی بن گیا میں بہت بڑا افسر بن گیا یاد رکھا کہ پہلا مرشد باپ ہے جس نے باپ نے ٹھکرا دیتا وہ مرشد ہی دنیا دے کوئی تینوں پتہ نہیں تو اگر بیعت کرنی ہوئے کہ میرے مرشد پیر سیال غریب نواز فرماتے ہیں پہلے اپنے والدین کو پوچھ کیا پہلے والدین کو پوچھ کیا اس ولی دا اے مقام سی کہ سید نو کدی ہاتھ نال بیعت نہیں کی موجودہ حضرت صاحب تک حضور شمس العارفین تو لے کے میرے خواجہ حبیب الدین سیالوی رحمہ اللہ تعالی علیہ تک آج تک اس
درگاہ دے کسے سجادہ نشین نے سید نو اللہ کے حکم میں وے یا ہاتھ نال بیعت کرو یا کپڑے نال بیعت کرو یا پانی دے وچ ہاتھ ڈبا کے بیعت کرو، لیکن میں اتنے منظر ہی عجیب بیٹھے سارے نو کپڑے نال یا ہاتھ نال، لیکن سید نو ہاتھ نال نہیں، سیدہ دے قدمہ تے ہاتھ لا کے آدم جاؤ کان بیعت کی۔ کسی نے غریب نواز کو لوگ پوچھا حضور ان کیوں سارے نو ہاتھ نال بیعت کر دیو سید دے پیرہ تے ہاتھ لین دیو؟ آپ نے فرمایا تمہیں کی پتہ سن جو ملے ہے سیدہ دے قدمہ جو ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں گل یہ نہیں، میں گل والدین دی کا کرنا، سب تو پہلا مرشد تیرا باپ ہے، تیری ماں نو اللہ نے بڑا مقام عطا کیتا ہے۔ گھر اگر انہاں نو چھوڑ کے اللہ دی عبادت بھی کرتا رہو نا، اللہ نے عبادت بھی نہیں پسند، تیرا حج بھی نہیں پسند، تیری زکوٰۃ بھی نہیں پسند، تیرا قرآن بھی نہیں پسند۔ اور یاد رکھیا جے میری سرکار نے فرمایا والدین دنیا تو چلے گئے، اگر زندہ نے تاں بھی انہاں سب تو بڑا ولی سمجھ۔ نعرہ تکبیر، والدین اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، اب چاہیے نعرہ حیدری، یا علی حضرت بکار میں یہ گزارش کرنا کہ سب تو بڑے پیر والدین خبردار انہاں ٹھکرا کے انہاں تے جیڑی بڑی درگاہ تے ٹر جا، اللہ دے بارگاہ تو بڑی تے کسے دی بارگاہ نہیں، یا مصطفیٰ دے در تو بڑا تے کسے دا در ہے؟ کچھ ہی بولو، خدا دی عزت دی قسم ہے، ماں نو تے پیو نو چھوڑ کے جا تو رسول اللہ دی بارگاہ ہے، کملی والا بھی تن نظر انداز کر دے سی، اس واسطے کہ والدین نو اللہ نے اپنا روح اختیار کیا عطا کیتا ہے، تو انہاں نظر انداز نہ کر، انہاں نظر انداز کیجیو تو تیری نماز ہی قبول نہیں۔ حضرت دی وقات یہ دعا والدین دی آخری دعا جیڑی میں 2 منٹاں دے وچ جیڑی بن سنانا چاہوں، وہ ایک دعا ہے کربلا دیاں ٹبیاں تے امام سجاد دی ہے، توجہ تھوڑی ایک بندہ نکا جیا نہیں جدا میں نہ چاہیا ہے، یہ اتنا عظیم انسان ہے جدا کائنات تے بہت بڑا انسان ہے۔ امام سجاد دا نام سنیا جے، یہ لقب ہے سجاد آپ دا، نا امام زین العابدین، توجہ ہے تو نا کی امام زین العابدین، لقب سجاد ہے، بیمار کربلا تو مشہور۔ اجازت ہوئے تے آپ کا تعارف پیش کریں۔ کون امام سجاد نا زین العابدین ہے؟ کون امام زین العابدین؟ مہر عالم مرکز انوار زین العابدین، نور جان حیدر کرار زین العابدین۔ آوے کون امام زین العابدین؟ ہر بندہ اپنی آنکھ دے وچوں پانی نکلدا ہے تے پانی دی آنکھ دے وچوں نکلدا ہے آنسو بن کے، لیکن امام زین العابدین نے جنہاں دیاں اکھاں وچوں پانی نہیں آیا خون آیا ہے۔ کون امام زین العابدین؟ جن کی چشمے خون فشاں سے عمر بھر ٹپکا لہو، وہ خموا لام کا شاہکار زین
امت نو ہے توجہ امت دے امیرانے او اسے لامنو رنگ چھڑیا زینب دیا ویرانے حضرات زندگار آؤ دعا سنو امام سجاد فرماندے نے کہ کربلا دے ٹبیاں دے اتے جدو میں ویکھیا نا میرے ویر کس گئے میرا باپ دنیا تو ٹر گئے میرے چاچے ٹر گئے میرے ویر ٹر گئے ساڑھے مہمان چلے گئے ساڑھے جوان چلے گئے ساڑھے غلام چلے گئے کہ جدو میں ویکھیا نا ہر پاس لاشاں بکھڑیاں نے میں نے علم ہو گیا ہے وہ مالک ہون دعا یہ میری رد ہے نہیں کرتا ہون میری دعا اللہ رد ہے کربلا دیا ٹبیاں تے جڑی امام سجاد نے دعا کی تھی سن سو آپ نے ہاتھ اٹھا کے نے اللہ دی بارگاہ میں چمس کی تھی پروردگار عالم میں ایک دعا کرنا رہندی دنیا تاکہ میرے نانے دی امت ہے اے میرے اللہ میرے نانے دی امت نو دے وچوں کسے ویر نو اپنے ویر دا دکھ نہ دے کسے ویر نو اپنے ویر دا دکھ نہ دے کسے پیو نو اپنے جوان پتر دے جان دا دکھ نہ دے کہ نہ بچیاں نو اپنے باپ دا دکھ عطا نہ کری اور میں اپنے نانے دی ساری امت واسطے دعا پہ کرنا یا اللہ میرے نانے دی امت نو کل قیامت آلے جنت عطا فرما تو سا ظرف لے کو سیدہ دا جنہاں دا نا لے کے جیندے ہو جنہاں دی محبت جڑی ہے بندے دا ایمان ہے اور جنہاں دے پیار تو بغیر کائنات ویران ہے وہ عظیم ہستی انہیں یہ نہیں ویکھیا میں اپنے باپ واسطے دعا کراں انہیں یہ نہیں ویکھیا میں اپنے ویر واسطے دعا کراں انہیں یہ نہیں ویکھیا کہ میں انہوں محمد واسطے دعا کراں انہاں جب بھی اس گھرانے دعا کی تھی مصطفیٰ دی آل واسطے دعا سبحان اللہ تے آل نو بھی چاہی دا دعاواں دے وچ ایسے لوگاں نو یاد رکھے جنہاں دا کائنات دے اتے نہیں مسلمانہ دے اتے نہیں ہر انسان دے اتے بھی بہت بڑا احسان ہے کیوں کہ اگر کربلا دے میدان مصطفیٰ دی آل قربان نہ ہوندی تے توہنوں اے قرآن نہ ملدا توہن اے مسیطہ نہ ملدیاں توہن اے آزانہ نہ ملدیاں اے بہنہ دیاں عزتاں توہن نہ ملدیاں صرف اس وجہ تو کہ مصطفیٰ دی آل دا کائنات ہوتے بہت بڑا احسان ہے اور اس احسان کو یاد رکھنے والا مصطفیٰ دا پیار ہے اور صرف اسی تے انہوں نے یاد ہی رکھ سکتے ہیں نا انہوں دی محبت دا احسان حکم ہے لیکن محبت دا تقاضا ہے کہ جدو انہاں لوگاں دا ذکر ہوئے محبت دے نال سنیا بھی کرو اور محبت دے نال سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا کرو میں سمجھنا کہ مرن والا بہت زیادہ خوش نصیب سی حاجی محمد افضل جدے جان تو بعد انہاں دی اولاد نے کسی دنیا دار دا ذکر نہیں کرایا بلکہ رب دے یار دا ذکر کرایا رب دے محبوب دی آل دا ذکر ہویا ہے اصحاب دا ذکر ہویا ہے اور ای مرن والے نو تحفہ دیتا کرو مرن تو بعد یا کلمہ پڑھ کے یا درود پڑھ کے یا محفل کر کے حضور دا اللہ رسول دا ذکر کر کے کیونکہ یہ ایسا ذکر ہے تیری میری پڑھی نماز تے رد ہو سکتی ہے تیرا میرا رکھیا روزہ تے رد ہو سکتا ہے تیرا میرا کیتیا حج تے رد ہو سکتا ہے لیکن ذکر مصطفیٰ ایسا عمل ہے جڑا اللہ رد نہیں کرتا میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مرحوم حاجی محمد افضل جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرمائے اللہ انہیں بچیاں صبر عطا فرمائے جس گھر جو مرحوم کا جنازہ گئے اس گھر بچیاں لوگوں کی خیر فرمائے میرے بھائی انصر نے میں نے بڑی محبت نال دعوت دیتی ہے دعا کرو اللہ پاک اس نو چند جیسا بیٹا بھی عطا فرمائے میں اللہ پاک کو سلامت رکھے یہ تھوڑا پیار ہی جڑا میں اتنا بول پھریا امید ادھے گھنٹے تو زیادہ سنے گنجائش جمعے والے دن نہیں ہوئی تو بہرحال
کربلا والوں کا ذکر ہے بار بار حاجی صاحب میں انہیں بھی حکم دیتا ہے وقت بھی حکم دیتا ہے مسیح انہیں بھی حکم دیتا ہے چلو انہاں دا کائنات تے احسان جے بہوں دو لفظاں وچ انہاں دا ذکر کر کے تے میں اجازت چاہنا کربلا دی زمین نو میرا تے خیال ہے سارے سلام ہی پیش کر لیے کر لیے کیونکہ اگو محرم نزدیک ہے انہاں دی تے یاد ہر ویلے بندے دا ایمان تازہ کر دیے آؤ انہاں دی بارگاہ وچ نظرانہ حقیقت بحضور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور کربلا دی زمین نو جتھے انہاں پاکاں دا خون دلیا ہے اور انہاں نے ساری کائنات نو پاک کر دیتا ہے آؤ اے زمین کربلا تیرے نصیباں نو سلام تیرے لیٹے ہوئے سبنا شہیداں نو سلام اے وہ شعر جڑا تساں سننا ہے تے واقعہ کربلا سارا تہاڈے ذہن وچ آ تیرے لیٹے ہوئے سبنا شہیداں نو سلام بڑا قابل غور شعر سنو بڑا ایمان تازہ ہو جائے کہ تیر تھا کہ جس دے وچ معصوم امام علی اصغر امام حسین دا او پتر جڑا نہ چل سکدا نہ گھوڑے تے بیٹھ سکدا نہ تلوار نپ سکدا لیکن پھر بھی میدان کربلا آ گیا اے او جئی جنگ کیتی ہے کہ اس دے انداز نو دیکھ کے لشکر شام دے اندر بڑے بڑے ظالم بھی رون تے مجبور ہو گئے نے اے او میرے آقا حسین دا پتر جدا نام ہے علی اصغر جس دے وچ جا کے تے زینب نے لاشاں واجاں ماریاں اس پتھروں ڈول دی شام حاضری قبول و منظور فرمائے.